رمضان المبارک کے بعد شعبان اور رجب کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی لینے کا، اور رمضان المبارک اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، ان کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ کی 13 تاریخ کو ہے، کیونکہ عہد صدیقی کے اندر یا فاروقی کے اندر بھی، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر بھی جو کیپٹل سٹی، جو پایا تخت ہوتا تھا، وہ مدینہ منورہ ہی تھا، مگر حضرت علی المرتضیٰ نے بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر شہر کوفہ کو کیپٹل سٹی بنا دیا تھا، میں تعویل کعبہ ہوئی۔ وہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی تھی، رجب کے اندر۔ اسی مہینے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اسی ماہ کے اندر وہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنے مسلمان قافلے کے ساتھ وہاں پر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ بیت المقدس سے یہ تاریخ کے اندر 2 مرتبہ فتح ہوا، ایک فاروق اعظم کے دور کے اندر فتح ہوا تھا، اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس کو فتح کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے زمانے کو مختلف 12 مہینوں کے اندر تقسیم فرمایا، اور ان میں سے ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص اہمیت ضرور رکھتا ہے، کوئی سیاسی لحاظ کے ساتھ، کوئی مذہبی لحاظ کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ضرور وہ اہمیت ضرور رکھتا ہے، اور یہ پھر 12 مہینے مل کر ایک سال بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان 12 مہینوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حضرت ابو بکرہ ان سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ پلٹ کے اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، جس پر اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 جو ماہ ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ فرمایا ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مسلسل، اور فرمایا جو 4تھا ماہ ہے وہ رجب المرجب ہے۔ فرمایا قبیلہ کوئی مدر تھا، وہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے اس مہینے کے اندر، تو فرمایا جو 4تھا مہینہ ہے وہ شعبان اور جمادی الاخر، جمادی ثانی، اس کے درمیان میں آتا ہے رجب المرجب۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد شعبان اور رجب کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، جتنے ان 2 ماہ کے اندر روزے رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے کے اندر روزے، رمضان المبارک کے علاوہ اتنے کسی اور مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے رجب جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور آپ نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور آپ کے جتنے اس دن احباب تھے، آپ کے ساتھ ساتھی تھے، ان سب احباب نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب آفات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے، شعبان عبادت کا مہینہ، اور رمضان کرامات کا مہینہ ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جو ہے یہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی لینے کا، اور رمضان المبارک اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ سوار ہوئے تھے، اور اسی ماہ کے اندر جنگ صفین کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور اسی مہینے کے اندر خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک انڈیا کے اندر ہے، ان کا وصال مبارک بھی اسی ماہ کے اندر ہوا تھا، اور جنگ صفین کا واقعہ بھی اسی مہینے کے اندر پیش آیا، اور پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، ان کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ کی 13 تاریخ کو ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اسی مہینے کی رجب کی 12 تاریخ کو شہر مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ نے اسی مہینے کی 12 تاریخ کو کوفہ کو کیپٹل سٹی کا درجہ دے دیا تھا، کیونکہ عہد صدیقی کے اندر یا فاروقی کے اندر بھی، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر بھی جو کیپٹل سٹی، جو پایا تخت ہوتا تھا، وہ مدینہ منورہ ہی تھا، مگر حضرت علی المرتضیٰ نے بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر شہر کوفہ کو کیپٹل سٹی بنا دیا تھا، وہ اسی ماہ کی 12 تاریخ تھی۔ پھر 15 تاریخ کو تحویل کعبہ ہوئی، اسی مہینے کی 15 تاریخ تھی جس میں تحویل کعبہ ہوئی، اور پھر ماہ رجب کے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف نصیب ہوئی۔
پھر 9 ہجری کو وہ بڑا مشہور غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک، وہ بھی 9 ہجری کو تھا، اور مہینہ یہی رجب المرجب تھا، جس میں حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا جہاد کے لیے، اور حضرت عثمان غنی نے بھی بہت وافر مقدار کے اندر جو مال تھا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا تھا۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر نجاشی 9 ہجری کو ہی نجاشی کی وفات ہوئی، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اور بلکہ اسی ماہ کے اندر جو پہلی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، وہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی تھی، رجب کے اندر، اور پھر نجاشی کی بعد جو وفات ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور پھر دمشق کی جو فتح تھی مسلمانوں نے 14 ہجری کے اندر فرمائی، مسلمانوں نے 14 ہجری کے اندر کی، جس میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ وہ کافی دن سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور پھر آخر کار محاصرہ ٹوٹا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اسی ماہ کے اندر وہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنے مسلمان قافلے کے ساتھ وہاں پر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اسی رجب کے مہینے کے اندر۔ جو بیت المقدس ہے یہ تاریخ کے اندر 2 مرتبہ فتح ہوا، ایک فاروق اعظم کے دور کے اندر فتح ہوا تھا، اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا۔